کسی کو کیوں بتایا جائے کہ رب اور اس کے محبوب میں کیا باتیں ہیں؟ ہاں اتنا پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو لامکاں جب ملاقات ہوئی رب سے، اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور پھر جب وہاں سے واپسی پر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھٹے آسمان پر آئے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ بھیجا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ نے 50 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ تو کیونکہ بنی اسرائیل یہ آپ کی امت تھی اور ان پر 2 نمازیں فرض تھی، 2 ٹائم کی، صبح کی 2 رکعتیں اور شام کی 2 رکعتیں۔ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ رب کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے، کم کروائیے، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ جائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جاتے ہیں اور وہاں سے 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، پھر چھٹے آسمان پر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جائیے، واپس جائیے، نمازیں کم کروائیے۔ یوں یہ 9 چکر لگتے ہیں، اور 9واں جب چکر لگتا ہے، جب 5 نمازیں رہ جاتی ہیں تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے میں نے نمازوں کو کم کیا ہے، ثواب کم نہیں کیا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، نمازیں تو کر دی ہیں 5 لیکن پڑھیں گی 5 اور ثواب 50 کا ملے گا۔ نمازیں 5 ہوں گی لیکن ثواب تو کم نہیں کیا، نمازیں کم کی ہیں، ہر نماز 10 نمازوں کے بدلے ہوگی، یوں 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے چھٹے آسمان پر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو 2 نمازوں سے آزمایا تھا اپنی امت کو، آپ دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے، اور انہوں نے ہمارے حالات کو جان لیا تھا۔ اس دور کی بات کریں تو صحابہ کرام کے لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان پر 50 نمازیں بھی ہوتی تو وہ پڑھتے، اولیاء کرام کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ آج جو ہم لوگ جن سے 5 نمازیں بھی ٹائم پر ادا نہیں ہوتی، یہ ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ ہے کہ ان کے وسیلے سے ہم نمازیں 5 پڑھتے ہیں، ثواب 50 کا پاتے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ دوبارہ جائیے، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی بار گیا ہوں کہ اب دوبارہ مجھے نمازیں کم کروانے میں حیا آتی ہے، یعنی 5 نمازیں یہ تو ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کم کروانے میں مجھے حیا آتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس 5 نمازوں کے تحفے کو برقرار رکھا اور اس سے مزید کم نہیں کروایا۔ اور پھر اس میں یہ بھی غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار گئے، رب تبارک و تعالی تو ہر چیز کو جانتا ہے، جب پہلی بار گئے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو ڈائریکٹ 45 نمازیں کم ہو جاتی، ڈائریکٹ 45 نمازیں کم ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، پورے 9 چکر لگے، پورے 9 چکر لگے، ایک چکر میں 45 کم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کا اظہار کرنا تھا۔ اعلیٰ حضرت اس کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے
چاہتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کرنا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جب چاہے میرے دربار میں بلا کسی روک ٹوک کے حاضر ہو سکتا ہے۔ 9 چکر لگائے گئے، ایک چکر میں نمازیں کم نہیں ہوئیں۔ اور پھر نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام کو لازم کیا ہے، فرض کیا ہے، ان کے احکام اللہ نے دنیا میں نازل فرمائے، زمین پر نازل فرمائے۔ لیکن جب باری آتی ہے نماز کی، جو افضل العبادت ہے، جب نماز کو فرض کرنے کی باری آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ اپنے محبوب کو عرش علا پہ بلایا، عرش علا پر بلا کر نماز کو فرض فرمایا۔ تو یہ آج کی رات ہمیں نماز کی اہمیت بتلاتی ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کہ اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حکم نازل نہیں فرمایا، عرش پر بلا کر اس نماز کو فرض فرمایا۔ یہ اس رات کا تحفہ ہے، تحفہ معراج ہے یہ نماز۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، کہ حضور کو تو معراج کروائی گئی، عرش علا تک پہنچایا گیا، لامکان تک گئے، رب کا دیدار ہوا، یہ حضور کی معراج ہے۔ اور ہماری معراج کیا ہے؟ نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے، کہ یہ معراج کا تحفہ ملا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ لہٰذا ہمیں اس تحفے کو اہمیت دینی چاہیے، اس تحفے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑا خاص تحفہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے شہادتین، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، حضور کی رسالت کی گواہی دینا، یہ پہلا کام ہے۔ یہ بندہ جب کام کرتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے۔ اور پیچھے اس کے بعد 4 ستون اور ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اس وقت لازم ہوتی ہے جب بندے کے پاس مال ہوتا ہے، زکوٰۃ اس وقت لازم ہوتی ہے جب مال ہوتا ہے، حج اس وقت لازم ہوتا ہے جب بندہ اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حج کرنے کی جگہ پر مکے میں جا کر واپس آ سکے، اتنی استطاعت رکھتا ہو، تب حج فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے صرف 1 مہینے میں رکھنے ہوتے ہیں، لیکن نماز وہ عبادت ہے، وہ فرض ہے کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اسی وقت سے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اسی وقت سے۔ حتیٰ کہ کوئی بچہ نابالغ تھا، رات کو سویا، بالغ ہوا، نماز پڑھ کے سویا تھا، لیکن پھر بھی اگر وہ بالغ ہو گیا رات کے اندر تو اس پر اس رات کی نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ پڑھ کے سویا تھا، لیکن وہ جو پڑھا تھا اس نے، وہ نابالغی کی عمر میں پڑھا تھا، وہ نفل تھا۔ نابالغ بچہ جو نماز پڑھتا ہے وہ فرض بھی پڑھے تو وہ نفل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہوا تو اسی وقت کی نماز بھی اگر اس نے پڑھ لی ہے تو وہ نفل تھی، جیسے ہی اب بالغ ہوا تو اب اس پر دوبارہ یہ نماز پڑھنا فرض ہو گئی ہے۔ اس قدر یہ اہمیت کی حامل ہے، یہ معاف نہیں ہو سکتی، کسی حالت میں معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ بندہ اپنے سر کو نہ ہلا سکے، اس نوبت تک پہنچ جائے، تب بھی نماز مؤخر ہوتی ہے، معاف نہیں ہوتی، اس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر کچھ مشاہدات کیے، اس میں سے ایک مشاہدہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون شخص ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ فرشتہ نہیں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا یہ کوئی نبی ہے کہ جس اتنی شان اس کو ملی ہے کہ عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے؟ جواب ملا کہ یا رسول اللہ یہ نبی بھی نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا اے جبرائیل پھر بتاؤ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا اور کبھی بھی یہ اپنے والدین کے لیے طعنوں اور تشنیع کا نشانہ نہیں بنا۔ اس نے کوئی ایسے کام نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے